اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں پارے میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آج سورہ کہف کو شروع کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے اس میں جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں بہت بڑا مسئلہ اللہ تعالی کی توحید کا ہے، اور اللہ تعالی نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا ہے۔ دوسری بات ذوالقرنین کے متعلق اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ کیسا بادشاہ تھا اور اس نے کیا کیا کام کیے۔ تیسری چیز اللہ تعالی نے 2 بھائیوں کا ذکر کیا ہے جو باغ میں تھے اور ان کا باغ تباہ ہو گیا اور اس کی کیا وجہ تھی۔ اور چوتھی چیز اللہ تعالی نے بعض حضرات کا خیال ہے کہ اصحاب الرقیم کا بھی ذکر اس صورت میں کیا ہے۔ اس سے پچھلی صورت یعنی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں ذکر فرمائی تھیں اور یہ بتایا تھا کہ معجزات اور یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں اور خدا جیسے چاہے انہیں ظاہر کرے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دیں جو بہت واضح تھیں۔ ان 9 نشانیوں میں کل جو چیزیں گزری تھیں اس میں ایک تو طوفان کا ذکر تھا، وبا کا، کہ وہ لوگ وبا کا شکار ہو گئے۔ دوسرے جراد کا ذکر تھا کہ ان لوگوں پر ٹڈی دل نے حملہ کر دیا۔ تیسری چیز کمل تھی، یعنی جوں اور پسو ان میں زیادہ ہو گئے، اور چوتھی چیز ضفادع مینڈک، اور 5ویں چیز دم، اور 6ٹھی چیز سنین یعنی کچھ سال ان پر مسلط کر دیے گئے جو قحط کے تھے، اور 7ویں چیز اللہ تعالی نے فرمائی تھی کہ نقسم من الثمرات، اور ان کے لیے پھلوں میں جو کمی آ گئی تھی یہ تھی۔ اور 2 چیزیں باقی کون سی تھیں؟ مفسرین میں یہ مختلف رہی ہیں۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات دی تھی یہ بھی خدا کے بہت بڑی چیزوں میں سے تھا، اور فرعون کا ڈوبنا بھی، تو یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا آگے چل کر آ رہی ہے سورہ طٰہٰ میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، تو ان کی زبان میں جو لکنت تھی اس کا ہٹ جانا اور ختم ہو جانا یہ ایک معجزے کی بات تھی۔ ایک ان کے لیے اللہ نے چیز پیدا کر دی، پہلے وہ لکنت میں تھے اور پھر ان کی لکنت دور ہو گئی اور وہ صاف طور پر بولنے لگے۔ 8ویں چیز بعض لوگوں نے وہ شمار کی ہے، اور 9ویں چیز وہ جس کو شمار کرتے ہیں وہ وہی پھر کہتے ہیں کہ اس کا ڈوب جانا فرعون کا، یہ 9ویں چیز تھی۔ اللہ نے یہ 9 معجزات ان کے لیے دیے، اور بہت سے حضرات 7 معجزات کا ذکر تو وہی کرتے ہیں جو سورہ اعراف میں ہیں، اور 8واں معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو کہتے ہیں کہ جو سانپ بن جاتا تھا، اور کئی مرتبہ جادوگروں کے مقابلے میں وغیرہ وغیرہ اس نے اپنی شکل اختیار کر لی۔ اور 9واں معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھا، جس کا قرآن نے آگے چل کر ذکر کیا ہے کہ وہ روشن ہاتھ تھا۔ اس لیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں جب 7 چیزوں پر متفق ہیں سارے لوگ اور 2 چیزوں پر اختلاف ہے، تو کیوں نہ مفسرین کی اس رائے کو چھوڑ ہی لیا جائے، جبکہ اس کی تائید 9 معجزات کی حدیث سے بھی نہیں ہوتی، اور قرآن پاک میں جو چیزیں گنوائی گئی ہیں وہ 7 ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں
کہ ابن ماجہ میں جو احکامات آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ پوچھا گیا تھا کہ وہ 9 چیزیں کون سی تھیں تو آپ نے ان کو گن دیا، تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد 9 احکامات ہیں، مگر 9 حکم ماننے میں یہ جو لفظ آگے آ رہا ہے بصائر، یہ کل عرض کیا تھا کہ بصائر کا لفظ اس کو مانے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں روشن معجزات قرار دیا ہے، کیونکہ سورہ اسی بنی اسرائیل میں 102 نمبر آیت میں دیکھیں تو ارشاد فرمایا کہ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لقد علمت، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، ما انزل هؤلاء، یہ چیزیں جو اللہ نے بھیجی ہیں، الا رب السماوات والارض، وہ مگر آئی ہیں ساری اس رب کی جانب سے جو آسمانوں کا اور زمین کا پروردگار ہے، بصائر، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کھلے بندوں آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ تو اگر یہ بصائر مان لیا جائے تو پھر وہ 9 احکامات وہ کوئی نظر آنے والی چیز نہیں تھی، اور اگر آپ بصائر کو چھوڑ دیتے ہیں، اسے اپنی اصلی حالت پر رکھیے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ مفسرین نے اس وجہ سے 9 جو معجزات گنے ہیں، 7 تو وہی سورہ اعراف میں آ گئے، اور 8واں اور 9واں معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی لاٹھی تھی۔ یہ بات کچھ سمجھ میں آتی؟ آپ جو کل فرما رہے تھے اب کلیئر ہو گئی؟ اچھا، دوسری چیز، کل ابن ماجہ کی جو روایت تھی اس میں ہم سے کچھ باتیں آگے پیچھے ہو گئیں، اس کو پھر گن دیتے ہیں۔ جو اصل روایت آئی ہے ابن ماجہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ سب سے پہلی چیز یہودیوں کو یہ بتائی تھی کہ شرک نہ کرنا، اور دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اسراف نہ کرنا، یعنی مال کو فضول خرچ نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اور اس حدیث کی روح سے جو مال کا ناجائز خرچ کرنا ہے وہ اس صورت میں تو ہمارے لیے بھی آیا ہے، اور وہاں پر یہودیوں کے لیے آیا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آیا۔ تیسری چیز کل بھی گزر گئی ہے اور وہ فحاشی کے کام، اور چوتھی چیز قتل، اور 5ویں چیز سحر، اور 6ٹھی چیز سود، 7ویں چیز پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، اور 8ویں چیز جہاد، اس سے منہ نہ پھیرنا، دشمن کے مقابلے میں جم جانا، اور 9ویں چیز میت کی بے حرمتی، کہ اپنے مردوں کو کفن دفن اس کا اہتمام کرنا، میت کی بے حرمتی، بے عزتی نہ کی جائے۔ اور بعض روایات میں میت کی بے حرمتی کی بجائے یہ آیا ہے کہ بادشاہ کے سامنے بے گناہ کو نہ لے جانا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں تمہارے لیے 10ویں چیز خاص طور پہ کی گئی، اور وہ ہے سبت، ہفتے کا دن، کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اس دن کا احترام کرنا۔ یہ 10ویں چیز کہہ لیجئے جو یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ تو یہ چیزیں جو آئی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالی نے اب اس صورت میں یعنی سورہ کہف میں جو بات ارشاد فرمائی اپنی نشانیوں کے متعلق، وہ 3-4 قصے ہیں، وہ آپ دیکھتے جائیں گے، آہستہ آہستہ یہ چلتے جائیں گے۔ اور اس صورت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک قصہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کو درمیان میں چھوڑنے کا کوئی ہے نہیں، گنجائش نہیں، کیونکہ آدھی بات آج آپ سن لیں، آدھی بات اب کل کو سن لیں، تو وہ 2 جگہ پر بات بڑھ جاتی ہے اور اس کا سمجھ آنا ذرا سا دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے آج کی جو نشست ہے یہ کچھ طویل ہوگی، کیونکہ اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم ان دونوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو 2 قصے آ رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں نسبتاً، تو اس لیے وہ نشستیں کم کرنی پڑیں گی۔ بہرحال اللہ تعالی نے سورہ کہف سے قرآن پاک کے تیسرے حصے کا بیان کیا۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ پورا قرآن پاک 4 حصوں میں تقسیم ہے، اور 4 حصے الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں کل 5 سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز اللہ نے الحمدللہ سے کیا ہے۔ سب سے پہلے آئی تھی الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک اساتذہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن پاک کا پہلا حصہ ہے،
اور اس پہلے حصے میں اللہ تعالی نے زور دیا ہے اس بات پہ کہ خالق اللہ ہی ہے اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی سورہ آل عمران میں آیا، اور جگہ بھی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قصہ آیا. پھر سورہ نساء کے آغاز میں بھی اللہ تعالی نے بتا دیا. الغرض متعدد مقامات پہ اللہ نے اپنے خالق ہونے کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. دوسرا حصہ وہ کہتے تھے کہ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے. سورہ انعام کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا آغاز بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض اس سے ہوا ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور نور اور ظلمت اندھیروں کو اور نور کو پیدا کیا. یہ جو سورہ انعام ہے وہ دوسرا حصہ وہاں سے لے کے کل جو بنی اسرائیل کی صورت یہ پوری کی ہے یہاں تک آتا ہے، اور اس بنی اسرائیل سے پیچھے اور سورہ انعام کے بعد اللہ تعالی کی ربوبیت کا ذکر ہے کہ اللہ پروردگار ہے اور تمہاری تخلیق کے بعد تمہارا رزق، تمہاری بڑھوتی، تمہیں زندگی دینا، تمہیں پالنا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اگرچہ ظاہر اسباب میں تمہارے ماں باپ ہیں تمہیں پالتے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ ہی ہے جو تمہیں پال رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. اور تیسرا حصہ آج یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ کہف سے، اور یہ آگے چلتا چلا جائے گا سورہ احزاب تک. اور سورہ احزاب کے بعد پھر چوتھا حصہ اس کا شروع ہوتا ہے. چوتھا حصہ جو ہے سورہ احزاب سے لے کے وہ قرآن پاک کے آخر تک ہے، اور وہ اللہ تعالی نے اس میں بھی ایک خاص مضمون کو بیان فرمایا ہے. یہ سورہ احزاب جو ہے 21ویں پارے میں ہے. یہاں تک جب سورہ احزاب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد شروع ہو رہی ہے آگے چل کے سورہ سبا، اور وہ سورہ سبا کو اور اس سورہ سبا کے بعد جو دوسری سورت آ رہی ہے سورہ فاطر، ان دونوں کو اللہ نے الحمدللہ سے شروع کیا ہے. 22ویں پارے میں سورہ سبا کو، پھر 22ویں پارے میں ہی سورہ فاطر کو، یعنی سورت نمبر 34 ہے سورہ سبا 34 اور 35 جو ہے فاطر، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر الحمدللہ سے شروع کیا ہے. ان دونوں کو الحمدللہ سے شروع کرنے کی جو وجہ ہے وہ تو وہیں عرض کریں گے انشاءاللہ، مگر اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے تو دو صورتیں یہ ہو گئیں، اور اس سے بھی پیچھے آ جائیں گے تو سورہ احقاف تیسری صورت ہے، سورہ انعام چوتھی صورت ہے، اور سورہ فاتحہ 5ویں صورت ہے. 5 صورتوں کو اللہ تعالی نے الحمدللہ سے شروع کیا، یعنی سب سے پہلے فاتحہ کو، پھر سورہ انعام کو نمبر 2، اور نمبر 3 یہ سورہ کہف جو اب شروع کرنا ہے اس کو، اور پھر سورہ کہف کے بعد سورہ سبا کو اور سورہ فاطر کو. یہ 5 صورتیں اللہ تعالی نے الحمدللہ سے ہی شروع کی، اور پہلا حصہ جو تھا اس میں اللہ کے خالق ہونے کا بیان، دوسرا حصہ جو تھا وہ اللہ تعالی کے رب ہونے کا بیان، اور تیسرا حصہ جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس میں متعدد قصے آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ اصل میں حاکمیت اسی کی ہے، بادشاہت اسی کی ہے. اس لیے بادشاہوں کے قصے بھی اس میں نقل کیے ہیں، بادشاہوں کا تذکرہ بھی کیا ہے. باغ بڑے بڑے دنیا میں تھے جو آباد تھے، اور شہر اور تہذیبیں جو آباد تھیں ان تہذیبوں کے پلٹ جانے کا بھی قصے نقل کیے ہیں. تو اساتذہ یہ کہتے تھے ہمارے کہ اس چوتھے حصے میں الحمدللہ الذی سے لے کر سورہ احزاب کے بالکل آخر تک یہ چوتھا حصہ ہے، اور اس میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے حاکمیت کا. اس صورت مبارکہ کے جو فضائل آئے ہیں صحیح احادیث میں اس میں 3 چیزیں آئی ہیں، اور صورتوں کے فضائل میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. بڑی تفاسیر جب آپ دیکھیں گے تو بہت سی احادیث جو صورتوں کے فضائل میں نقل ہوتی ہیں ایسے ہی واہی تباہی چیزیں ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہوا کرتی. بہت سی جھوٹی روایات لوگ لکھ دیتے ہیں، اور اس پہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں اور مختلف جگہوں پہ نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ جھوٹی احادیث تم کیوں گھڑ کے صورتوں کے ساتھ لگا دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، لوگوں کو اس چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ لوگ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم صورتوں کے فضائل بیان کیے ہیں. چند ایک صورتیں ہیں جن کے فضائل آئے ہیں. سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں.
اسی طرح آپ دیکھیں گے تو اس سورہ کہف کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، سورہ یاسین ہے اس کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں، اور اسی طرح آگے چل کر سورہ ملک ہے اس کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ چند ایک صورتیں، یہ سورہ دخان ہے اس کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں، باقی 30ویں پارے کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صورت کی فضیلت بیان کر دی ہو، ایسی چیز نہیں ہے۔ اس لیے بڑی تفاسیر جو ہیں ان میں بہت سی روایات جو پڑھنے میں ملتی ہیں وہ اصل میں صحیح نہیں ہیں، بعد کے لوگوں نے لکھتی ہیں، اور ہم بہت زیادہ احتیاط اس میں کرتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث نہ بیان کی جائے جس کے متعلق محدثین کو شبہ ہو کہ یہ حدیث غلط ہے، بلکہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو صحیح احادیث ثابت ہیں وہ بیان کی جائیں۔ اس سورہ کہف کے متعلق عام طور پر 3 احادیث مل جائیں گی اور تینوں احادیث صحیح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا دجال کے فتنے کے متعلق کہ جب وہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سورت کی پہلی 10 آیات پڑھتے رہو، اس سے تمہیں فتنہ دجال سے حفاظت ہو جائے گی اور دجال کا فتنہ تم پر اثر نہیں کر سکے گا۔ جو چیزیں روزانہ پڑھنے کی ہیں صبح شام، ان میں سے یہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات ہیں، اور ایک حدیث میں اسی سورت کی آخری 10 آیات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات کے متعلق بتایا کہ انہیں پڑھا جائے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے کچھ معمولات مقرر کر لے اور قرآن پاک کا کچھ حصہ روز پڑھنا چاہیے، برکت بھی ہوتی ہے اس سے اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی قائم رہتا ہے، اور ایک عرصے تک جب انسان ان چیزوں کو پڑھتا رہتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا اثرات اس کی شخصیت پہ مرتب ہوئے ہیں۔ تو قرآن پاک کی چند ایک چیزیں جو ہمیشہ روزانہ صبح شام پڑھنی چاہیے، ان میں سے سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جب اسے پڑھو گے ابتدائی 10 آیات کو یا آخری 10 آیات کو، تو آپ نے فرمایا اس میں دجال کے فتنے سے حفاظت ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اسے پڑھتا ہوگا صبح شام، اگر اس کی زندگی میں بھی دجال آ جائے گا تو بھی اللہ دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ اس صورت میں بڑی چیز دجال کے فتنے سے حفاظت ہے، تو اس لیے ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ اس کی 10 آیات خواہ پہلی یا خواہ آخری یہ روزانہ آدمی پڑھنے میں اپنا معمول بنا لے، فوٹو کاپی کر کے آدمی رکھ لیتا ہے، بس وہ اپنے کام شروع کرنے سے پہلے یا نماز کے بعد بیٹھ کے 10 آیات کو پڑھ لے یا آخری 10 آیات کو پڑھ لے، جیسے بھی اس کا جی چاہے، مگر یہ ہر آدمی کے معمولات میں سے ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں تو اور زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ زمانہ دجل اور فریب کا وقت آ گیا ہے، ہر چیز میں دجل شامل ہے، ہر چیز میں فریب شامل ہے۔ آپ دیکھیں ایک چیز کو وہ دکھاتے کچھ ہیں اور حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی، آدمی سمجھتا ہے کہ یہ چیز آگ ہے اور حقیقت میں وہ پانی نکلتا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے اور حقیقت میں بہت بری چیز نکلتی ہے۔ فریب ہر جگہ عام ہو گیا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا تھا کہ اس فریب اور دھوکے کا سب سے بڑا مظاہرہ وہ ہوگا۔ اب یہ دجالی تہذیب ہی ہے جو پھیل رہی ہے، یہ بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی، حتیٰ کہ ایک شخص ایسا آ جائے گا جو زندگی اور موت بھی لوگوں کو دکھا دے گا کہ دیکھو میں نے اسے مار دیا ہے، اب میں نے اسے زندہ کر دیا ہے، یہ دیکھ لو میں تمہارا خدا ہوں والعیاذ باللہ۔ تو اس لیے اس صورت کو خاص مناسبت ہے دجال کی چیزوں سے حفاظت کے لیے۔ اور تیسری حدیث جو اس بارے میں صحیح آئی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کے دن اسے پڑھنے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہر جمعے کو سورہ کہف کو پڑھا کرو، اور ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی جمعے کے دن پڑھ لے گا تو آئندہ جمعہ آنے تک اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور کو پیدا کر دیتا ہے جمعے کے دن جو یہ شخص پڑھتا ہے، اور آپ نے فرمایا آئندہ جمعہ آنے تک وہ اس نور کی روشنی میں اپنے کام کرے گا۔ اس کا مطلب ہے اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکے، ایک ہفتے کے لیے یہ دل کی بیٹری چارج ہو گئی اور اس کی روشنی میں کوئی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن اس سورہ کہف کو پڑھو۔
ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کو بھی پڑھنے کا حکم دیا، تو پھر یا تو جمعرات اور جمعے کو بہت ہی اچھی بات ہے کہ کوئی آدمی ہفتے میں 2 بار پڑھ لے، یا پھر اس حدیث پہ عمل کر لیا جائے کہ ہفتے میں 1 بار یعنی جمعے کے دن پڑھے، مگر یہ اس حدیث کے متعلق آیا ہے اس حدیث میں کہ آدمی کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی اس مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے 9 سال کی عمر سے یہ سورت پڑھنا شروع کی تھی، اور اپنے وفات سے بھی چند دن پہلے، حتیٰ کہ جس دن وفات تھی اس دن بھی سورہ کہف کو پڑھا، اور فرمایا اپنے جو لوگ بھی ان کی خدمت کر رہے تھے، فرمایا اب ہم تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دیں گے، بس تھوڑا ہی وقت باقی ہے، اور سورہ کہف پڑھی، اور فرمایا 9 سال کی عمر میں والدہ صاحبہ نے کہا تھا پڑھنے کو، اور آج تک کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا جب ہم نے سورہ کہف نہ پڑھی، یعنی 75 برس تک اس سورہ کہف کو 75 برس میں کتنے جمعے آئے ہوں گے اور کیسے کیسے حالات پیش آئے ہوں گے، مگر وہ کہتے تھے کہ میں نے اس سورت کو ہمیشہ پڑھا ہے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ کی عمر 85 سے بھی زیادہ ہو گئی تھی یا اس کے قریب قریب ہو گئی تھی، تو وہ کہتے تھے میں ہمیشہ اس سورت کو پڑھتا رہا ہوں اور اس سورت میں بڑی برکتیں۔ ویسے ہی آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ایک دور ایسا آیا جب ایران کا انقلاب آیا تھا، تو پورے عالم اسلام میں نوجوان جتنے تھے وہ سب خمینی کو لیڈر بنائے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے ایران جیسا انقلاب ہمارے ممالک میں بھی آنا چاہیے، اور خمینی کی جدوجہد یہ چیزیں پڑھنے سے، اخباروں میں پڑھنے سے، سننے سے ظاہر ہے کہ ہم پہ بھی اثر تھا۔ ہم دیکھتے تھے کہ ایک آدمی اٹھا، اتنا اس نے کام کیا، مگر یہ الحمدللہ اللہ ہی کا احسان تھا کہ ایسا اثر نہیں تھا کہ دیوانے ہو جاتے۔ تو ہم نے کئی مرتبہ سوچا کہ اس فتنے کی اس کی اصل کیا ہے، یہ اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس چیز کو کھول دے، اور اگر یہ چیز کھل جائے اور حق ہو تو پھر اس کی حمایت بھی کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، یہ اچھی ایک سیاسی جدوجہد ہے۔ اور ذہن میں یہ آیا کہ اس کی نیت سے سورہ کہف کی آیات پڑھنی چاہیے، تو کئی دن تک ہم سورہ کہف کی یہی آیات پڑھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال اگر ظاہر ہو جائے تو تم اس کے فتنے سے محفوظ رہو گے، تو خیال یہی تھا کہ اگر یہ فتنہ ہے تو حفاظت ہو جائے گی، نہیں ہے تو حقیقی صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اور اس اچانک ایک مرتبہ ایسے ہو گیا ان دنوں میں کہ ایران کا سفر درپیش ہوا، اور ایران جب گئے اور کتابیں ان کی لیں اور پڑھیں تو یہ صورت ہی کی برکت تھی کہ وہ سارے فتنے اندازہ ہو گیا کہ اصل کیا ہے اور یہاں کے سیاسی حالات کیا ہیں اور مذہب کے معاملے میں یہ لوگ کیا اپنے کردار کو پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے اس صورت کا تجربہ یہی ہے کہ جو آدمی اسے پڑھتا رہتا ہے اللہ بڑی حد تک اس کی حفاظت فرماتا ہے، وہ دھوکے میں نہیں آتا۔ اور کبھی تقدیر کی بات ہے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم لوگ اسے جمعرات کو، اور ایک حدیث میں آیا ہے جمعے کو پڑھتے رہو، اور یہ جو روایات سنائی ہیں اس سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں اور یہ مسلم میں آتی ہیں۔ عام طور پہ مفسرین بڑی بڑی تفاسیر میں جو ہر سورت کے آغاز میں لکھ دیتے ہیں نا اس سورت کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، اس میں 90% جھوٹ پایا جاتا ہے۔ بہت کم احادیث ہیں جو صحیح معیار پر پوری اترتی ہیں۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اس میں کہا ہے الاتقان میں کہ پوچھا ہم نے کسی سے کہ آخر یہ کام کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا جب ہم نے دیکھا لوگوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے تو ہم نے جھوٹی چیزیں لگا لگا کے اپنے پاس سے بیان کرنی شروع کر دیں۔ تو اس لیے بڑی بڑی تفاسیر میں بھی بعض احادیث اور روایات ایسی آ جاتی ہیں، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اصل احادیث میں جو چیزیں آئی ہیں وہی سننی چاہیے، وہی بیان کرنی چاہیے۔ یہاں سے اللہ تعالی نے اب تیسرا حصہ جو اس سورت کو شروع کیا ہے تو اس کی شان نزول میں سے یہ ہے کہ مشرکین مکہ، اب دیکھیں اس سورت پر صاف لکھا ہوا ہے کہ سورۃ الکہف مکیۃ، یہ سورت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ہوا یہ کہ کافر گئے مشرکین مکہ یہودیوں کے پاس اور انہوں نے کہا اس طرح ایک شخص دعویٰ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ ایسی چیز بتاؤ کہ اس چیز میں فیصلہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا ان سے جا کر 3 سوال تم پوچھو، اور ان سے ایک تو روح کے بارے میں دریافت کرنا تھا، اور روح کے بارے میں وہی چیز جو سورہ بنی اسرائیل میں گزر گئی، اس کا تھوڑا سا حصہ روح کے متعلق کچھ بات باقی ہے، وہ انشاءاللہ کوئی مناسب وقت ملا تو پھر اس پہ بات کریں گے۔ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اس سے دریافت کرو کہ ان نوجوانوں کا قصہ کیا ہے
جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور جا کر انہوں نے کسی جگہ پناہ لے لی تھی. اور تیسری چیز ان کا کہ ذوالقرنین کے متعلق پوچھو کہ وہ کون تھا اور اس نے کیا کیا، اور اگر وہ ان سوالات کا جواب دیں یہ کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ انہیں معلوم ہو سکتا ہے، تو وہ اگر جواب دیں تو مان جانا، اور اگر جواب نہ دیں اس کا نہ بن پڑے تو پھر نہ ماننا. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 2 باتوں کا تمہیں جواب مل جائے گا، اور جب روح کے متعلق تم پوچھو گے تو روح کا علم تو اللہ نے کسی کو دیا نہیں، وہ اس کا انکار کر دیں گے، تو تم سمجھ جاؤ کہ یہ نبی ہیں. بہرحال مشرکین مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ یہ 3 چیزیں کیا ہیں. تو پہلے سوال کا جواب تو گزر گیا کہ اللہ نے فرما دیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں اور انہیں کہہ دیجئے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور روح کا علم تو بہت تھوڑے لوگوں کو دیا گیا ہے، اللہ نے نہ ہونے کے برابر اس کا علم انسانوں کو دیا ہے، بہت ہی کم علم دیا ہے اللہ تعالی نے، وہ تو وہ ہو گیا. اب انہوں نے سورہ یہ اصحاب کہف کا بھی پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل بتا دوں گا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں نہیں رہا کہ انشاءاللہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل بتا دوں گا، بلکہ بات اتنی سی ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا اللہ تعالیٰ پہ سب سے زیادہ کامل بھروسے والے وہی تھے کہ جبریل امین آئیں گے میں ان سے پوچھ کے ان لوگوں کو بتا دوں گا. اور اس کے بعد 15 یا 18 دن تک وہی نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 مواقع ایسے آئے ہیں جب وحی ختم ہو گئی تھی، بند ہو گئی تھی. ایک موقع تو پہلی وحی کے بعد کا تھا کہ پہلی وحی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اس کے بعد 2.5 سال تک وحی نہیں ہے. وہ سب سے زیادہ طویل وقفہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی اس زمانے میں رہی ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کے گر جاؤں اور اپنی جان دے دوں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے. اور میں جاتا تھا کبھی اس ارادے سے بھی یا اس طرح سے باہر نکلتا تھا تو جبریل امین مجھے آتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، پھر میں غار حرا میں چلا جاتا تھا، پھر وہ نہیں آتے تھے. وہ 2.5 سال کا وقفہ جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق یہ پہلی وحی تھی، اور اس کے بعد جو وحی آئی ہے وہ تھی یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، موٹی چادر اوڑھنے والے، قم فانذر اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کی گرفت، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وربک فکبر اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے. یہ ایک موقع تھا. دوسرا موقع یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور اللہ تعالی نے وحی کو روک دیا، اور وہ آیت آگے چل کے آ جاتی ہے. اور تیسرا موقع وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ والضحیٰ نازل ہوئی ہے، اور اس سے بھی پہلے وحی رک گئی تھی، اور لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا علیہ باللہ. اور ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ کہاں گیا وہ تمہارا شیطان جو تم پر وحی لایا کرتا تھا اور تم اتنے دعوے کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں بڑا بوجھ تھا کہ اب وحی کا سلسلہ کیوں رک گیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ والضحیٰ میں ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں اور وہ آپ سے بیزار بھی نہیں ہوا. اللہ آپ سے تنگ تو نہیں ہو گیا؟ یہ کفار مکہ تانا دیتے تھے کہ اس نے چھوڑ دیا، وہ تم سے بیزار ہو گیا اور وہ تم سے تنگ پڑ گیا ہے اور تم ایسے ایسے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہ بات ارشاد فرمائی. یہ 3 مواقع ایسے تھے جن میں وحی رک گئی ہے. اصل میں تو یہ سیرت کی چیزیں ہیں، مگر قرآن پاک میں جتنا بھی اس کا حصہ ہے وہ بیان کرنا ہی پڑتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوئی تو یہ سورہ مبارکہ اس میں اللہ تعالی نے 2 چیزیں بتا دیں جو ان سوالات کے مطابق تھیں. ذوالقرنین کا قصہ بھی اور اصحاب کہف کی بات بھی. اس چیز سے شروع کیا اور ارشاد فرمایا الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب اس موقع پھر وہی بات کر لیتے ہیں جو پہلے بھی ایک مرتبہ آئی تھی سورہ فاتحہ کے آغاز میں، پھر آئی تھی سورہ انعام کے آغاز میں. سورہ انعام بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے. یہ تیسری صورت ہے سورہ کہف، یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس دنیا میں جتنی کی بھی چیزیں تعریف کے قابل نظر آتی ہیں وہ اصل میں تو اللہ ہی کی تعریف ہے. اگر کوئی آدمی خوبصورت ہے تو اس میں بھی حسن اللہ نے رکھا ہے. کسی کے پاس علم ہے تو بھی علم اللہ نے دیا ہے. کسی آدمی کے پاس سخاوت اور دولت ہے وہ بھی اللہ ہی نے دی ہے. اس لیے ہر تعریف اللہ کے لیے ہے. اور ایک اس کا جو کہتے تھے ہمارے اساتذہ، وہ کہتے تھے الف لام جو ہے
یہ تو آتا ہے کسی بھی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن میں چینج کرنے کے لیے. جیسے آدمی، کوئی بھی آدمی کامن ناؤن ہے نا، ہر ایک آدمی ہے، اور کہتے ہیں وہ آدمی، تو اشارہ جو ہے وہ اسے مخصوص کر دیتا ہے. تو ہم تعریف سب کی ہوتی ہے. وہ کہتے تھے الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خاص قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور وہ کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ کام جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ ہی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالی ہی کے قبضے اور اختیار میں ہے. ہم کہتے ہیں ان کاموں پہ اللہ ہی کی تعریف ثابت ہے. مثلاً بارشوں کا برسانا، اولاد کا دینا، رزق کا کم یا زیادہ کرنا، انسان کی تقدیر کے حالات، مریضوں کی بیماری اور ان کی موت اور شفا اور ان کی زندگی، یہ سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں. اس لیے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ ان تمام کاموں پر جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری تعریفیں ہیں. الذی، جس ذات نے انزل نازل فرمایا علی عبدہ اپنے بندے پر الکتاب، کتاب کو نازل کیا. انزل علی عبدہ الکتاب، جس اللہ نے اپنے ایک خاص بندے پر کتاب کو نازل کیا. یہاں پر دونوں چیزیں اللہ تعالی نے دیکھیے ان کو پراپر ناؤن کر دیا. علی عبدہ اپنے بندے پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص ہو گئی کہ وہ اللہ کے ایسے اچھے بندے ہیں، اللہ کے ایسے محبوب بندے ہیں کہ ہیں تو سارے ہی بندے، مگر خاص طور پر فرما دیا کہ یہ ہمارے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، تو ان کے لیے تخصیص ہو گئی. اور دوسری چیز کتاب پر بھی الف لام لگا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص کتاب ہے، ایسی بے نظیر کتاب، ایسی بے مثال کتاب، ایسے اپنے بے مثال بندے پر اللہ نے نازل فرمائی ہے. تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ایسا بے مثال شخص اور ہستی پیدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ایسی زبردست کتاب دنیا میں قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائی. تو دونوں چیزوں کا تعلق عبد کا بھی اور کتاب کا بھی اللہ کی تعریف اور ہم سے جا کر جڑ گیا. تو اس لیے قرآن میں دو چیزیں ہیں بہت زور دیا ہے جس پہ آدمی سوچتا رہے، بہت سی چیزیں جن پہ زور دیا ہے، ان میں سے دو چیزیں، ایک اللہ کی توحید بار بار قرآن سے کہتا ہے، اور دوسرے بندوں کو یہ سکھانا اور کہنا کہ تم اپنے آپ کو بندہ بناؤ اور بندے بن کے رہو، انسان بن کے رہو. یہ وہ چیز ہے جو قرآن بار بار لاتا ہے. اسی لیے اخلاقیات کی تعلیم بھی، اسی لیے عبادت کی تعلیم بھی، اسی لیے اللہ کا ذکر بھی، اسی لیے اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت بھی. یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان میں انسانیت کی صفات باقی رہنی چاہیے. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، سراہیے اللہ کو، اس کی تعریف کیجئے جس نے اتاری ہے اپنے بندے پر یہ کتاب. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ، اور نہیں چھوڑا اللہ نے لہو اس کتاب میں عوجا، کسی قسم کی بھی کوئی کجی ٹیڑھا پن، کوئی اس کتاب میں گڑبڑ نہیں. عوج کا مطلب ہے ٹیڑھی چیز، ٹیڑھا راستہ. ہدایت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے کوئی ٹیڑھی چیز نہیں چھوڑی، سب چیزیں خدا نے صاف بیان کی. کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی راہ سے ہٹا دی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالی نے نازل کی ہو اور بعد میں اللہ کو خیال آیا ہو کہ یہ تو غلطی ہو گئی تھی لہذا اب اس طرح نہیں اس طرح ہو جائے. علیاذ باللہ کوئی ایسی چیز خدا نے نازل نہیں فرمائی. اللہ نے فرمایا کتاب نازل کی اور ڈائریکٹ جو اللہ تک پہنچاتی ہے صاف صاف چیزیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان میں ذکر کیا کہ کتاب ہم نے ان پر نازل کی ہے. گویا اشارہ ہو گیا اس طرف بھی کہ اتنی عظیم الشان کتاب، یہ اس کتاب کی پوری تمام تر تقدس اور حفاظت اور اس کی عظمت کے باوجود ہمارا بندہ جو ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے چلے بغیر کام نہیں بنتا، یہ کتاب سمجھ نہیں آتی. جہاں قرآن لازم ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ رسالت بھی اس کی ملزوم ہے، اس کے ساتھ ہے. رسالت اور کتاب دونوں مل کر اللہ کی راہ دکھاتی ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا چیز ہے، کیا اس کا مفہوم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتاب کا بھی ذکر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا. پھر اسی کتاب کی تعریف قرآن کی کرتے ہوئے فرمایا قیمن، یہ کتاب بالکل قیم ہے. قیم کا مطلب مستقیم، قیم کا مطلب ٹھیک چیز اترنے والی. آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ دے دیجئے، سیدھی راہ عنایت فرمائیے. یہاں فرما دیا کہ قرآن خود قیم ہے، قرآن خود صراط مستقیم ہے، قرآن خود سیدھی راہ ہے جو اللہ تک پہنچتی ہے اور دین قیم ہے. یہ قیم کی صفت کیوں لائے ہیں؟ جب پہلے فرما دیا کہ قرآن ایسی چیز ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کچھ بھی اینچ پینچ نہیں ہے، کوئی بھی اس میں خرابی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو مزید لانا کہ یہ راستہ نہ صرف یہ کہ ٹیڑھا نہیں ہے بلکہ سیدھا ہے. تو دو جملے ہو گئے نا. آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے سیدھے چلے جاؤ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ صاحب درمیان میں دائیں بائیں نہیں مڑنا. تو گویا اس پہلے جملے کو آپ نے پکا کر دیا کہ دائیں بائیں نہیں مڑنا، یہ سیدھی راہ چلتے جاؤ تو تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے. قرآن نے یہاں پر عوجا کا جو لفظ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور قرآن میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھا پن نہیں چھوڑا، اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے آگے لے آئے ہیں قیمن، اور یہ بالکل سیدھی راہ ہے. اور قرآن کیا کرتا ہے؟ لِيُنذِرَ، تاکہ وہ ڈرائے، بأسًا شدیدًا، شدید گرفت سے، شدید عذاب سے، سخت آفت کا پتہ دیتا ہے، من لدنہ، جو اللہ کی جانب سے. قرآن ڈراتا ہے. کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اس چیز سے ڈراتا ہے کہ بأسًا شدیدًا من لدنہ، اللہ کی طرف سے شدید عذاب، ایک سخت آفت آنے والی ہے. کتاب قیم ہے، کتاب جو ہے اس میں کوئی عوج نہیں، کتاب خود بھی کامل ہے. اور کتاب جو ہے اس کے دو کام ہو گئے، ایک تو ینذرا، یہ ڈرائے، وہ یبشرا، اور بشارت دے. دونوں لفظ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے نا اس دوسری آیت میں. پہلے فرمایا ینذرا اور پھر فرمایا یبشرا، تاکہ یہ ڈرائے اور اس کے ساتھ ساتھ بشارت دے. تو خوف اور بشارت، یہ دونوں چیزیں، دونوں فیکٹرز جب کام کریں گے تو آدمی کی تکمیل ہو جائے گی، گناہوں سے بچے گا کبھی کبھی اس لیے کہ اللہ کا خوف طاری ہو جائے گا، اور کبھی کبھی نیکیوں کی طرف رغبت اس لیے ہو جائے گی کہ بشارت ملتی ہے خدا کے قرب کی، اور کبھی کبھی نیکیوں کی طرف اس لیے جاتا ہے کہ ڈرتا ہے گناہ کرنے سے، اور کبھی کبھی گناہ کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اس سے زیادہ پرکشش اللہ کی جنت، اللہ کی دعوت، اللہ تعالی کے انعامات اس کی طرف نظر چلی جاتی ہے. تو اس لیے کتاب کا نازل کرنے کا مقصد بیان کر دیا. اچھا، یہاں پر دیکھ لیجئے ایک بات کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ، تاکہ یہ قرآن ڈراتا ہے اللہ کی گرفت سے جو من لدنہ، اللہ کی جانب سے آنا ہے، شدید آفت کا، شدید عذاب کا. کس کو ڈراتا ہے؟ یہ بات چھوڑ گئے. یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے. قرآن پاک کو جب آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کبھی کبھی ایک شک بیان کرتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا فقرہ پورا مکمل ہوتا ہے، اور پھر پہلے فقرے میں جو ادھوری چیز رہ جاتی ہے اس کا کیا ہے، وہ آگے آ رہی ہے. یہاں اب دوسرا فقرہ دیکھیے. پہلا فقرہ تو یہ ہو گیا اس میں ایک کمی رہ گئی، بس یہ بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے شدید عذاب آئے گا. قرآن ڈراتا ہے. کس کو ڈراتا ہے؟ کوئی ذکر نہیں. وہ یبشرا، اور قرآن بشارت دیتا ہے. اب یہاں بھی دونوں سوال پیدا ہوتے ہیں نا کہ کس کو بشارت دیتا ہے، کیا بشارت دیتا ہے. یہی دو سوال پیچھے بھی تھے. تو وہاں کس کو ڈراتا ہے یہ نہیں پتا چلا، کس چیز سے ڈراتا ہے وہ پتا چل گیا کہ خدا کے عذاب سے. اب یہاں دو سوال پیدا ہوئے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو. ایک شک پوری ہو گئی. الذین یعملون الصالحات، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم، کہ ان کے لیے اجرا حسنا، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر. اللہ تعالیٰ انہیں بہت کچھ دے گا. اللہ کے ہاں اچھے انعام ہیں لوگوں کے لیے. یہاں دونوں چیزیں پوری ہو گئی. ایک تو یہ پورا ہو گیا کہ قرآن کن کو بشارت دیتا ہے، فرما دیا مومنین، الذین یعملون الصالحات. کیا بشارت دیتا ہے؟ دو باتیں فرما دی. ایک یہ کہ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان لوگوں کو بہت بڑا اجر اللہ دے گا، اور اجر کے ساتھ ساتھ
ماکثین فیہ ابدا، ماکثین ہمیشہ رہیں گے، فیہ اس جنت میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہا کریں گے، کوئی نے وہاں سے نہیں نکالے گا۔ اللہ نے دونوں شکیں پوری فرما دی، ایمان والوں کو بشارت دے دی، فرمایا تم ایمان لے آؤ، عمل صالح کرو، دو کام تمہارے ہیں، اس کا اجر ہم بہت بڑا اجر دیں گے، اس لیے کہ ایمان خود اجر کی چیز ہے۔ انسان کا عقیدہ اور نظریہ یہ بہت بڑا اجر ہے۔ انسان کس عقیدے کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، کس نظریے کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ انسان کی زندگی ایسے نہیں ہے کہ جیسے جانوروں کی زندگی کچھ پتہ نہیں کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، زندگی کیوں گزار رہے ہیں، بلکہ قرآن تو مکمل طور پر زندگی کی ایک بات بتاتا ہے کہ تم غیر ذمہ دار نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا کہ یترک السدی، انسان کیا سمجھتا ہے اسے ہم نے بیکار پیدا کر دیا، ایسے ہی فضول میں چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اس سے نہیں پوچھے گا کہ کیا کہاں زندگی گزار کے آئے ہو، کیا کام کیے ہیں، کیوں دنیا میں گئے تھے۔ اب ان سارے سوالات کے لیے آدمی کے پاس ذہن میں ایک عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیوں زندگی گزارنی۔ دنیا کی جتنی بھی اقوام ہیں، جن لوگوں نے بھی کام کیے ہیں، چاہے وہ دنیا بنائی اور چاہے اپنی آخرت بنائی، اور چاہے انہوں نے دونوں کو برباد کر دیا اور چاہے دونوں کو بنا لیا ہو، ہر آدمی کسی نہ کسی عقیدے کے تحت کام کرتا ہے، تب جا کر بات بنتی۔ دنیا میں جتنا سوشلزم پھیلا ہے، ان لوگوں کا ایک عقیدہ، ایک نظریہ تھا نا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ چیزیں ہیں جن پہ سب کے حقوق برابر ہیں، ان کا زمین کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی، پیسہ کسی کی ملکیت نہیں، عورت کسی کی ملکیت نہیں، بہت سی چیزیں مزدکی بھی کہتے تھے، ہمارے زمانے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا اور پڑھا بھی، یہ سوشلسٹ تھے، وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے۔ ایک نظریہ تھا جس کے تحت انہوں نے ایک سلطنت قائم کی، 80 برس چلی، جتنے برس بھی چلی، بہرحال ان کا ایک نظریہ تھا جس کے مطابق وہ کام کرتے رہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، سرمایہ داری بھی دنیا میں ایک نظریہ ہے، سرمایہ دار اس کے مطابق کام کر رہے ہیں کہ ان کی ایک خاص تھیوری ہے کہ پیسے کیسے دنیا میں پیدا کیے جائیں، کیسے دنیا میں پیسے اور دولت کو جنریٹ کرنے کے جو اسباب، ذرائع اور وسائل ہیں، ان پہ کیسے اپنا قبضہ رکھا جائے۔ سونا اگلتی ہے زمین، اس سونے پہ اپنا قبضہ جمایا جائے، تیل ہے، گیس ہے، مختلف سورسز ہیں، سرمایہ دارانہ طبقہ یہ چاہتا ہے کہ اس پہ اس کا ہاتھ رہے تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے لوگوں میں مناسب سمجھے تو تقسیم کرے، نہ مناسب سمجھے تو نہ تقسیم کرے۔ یہی چیزیں ہیں نظریات۔ ایسے ہی اسلام کا نظریہ اور عقیدہ وہ صرف اس دنیا ہی پہ نہیں، وہ تو آخرت کی زندگی کو بھی ساتھ لاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کس چیز کے تحت جی رہے ہو۔ ایک زندگی تو یہ ہے کہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دینا کہیں، نہ تم نے مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ تمہارا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، صبح سے شام اور شام سے صبح تک ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے، اور تم اس دنیا میں کوئی عیش سے نہیں آئے ہو، اور تم اس دنیا میں کوئی آرام سے زندگی بسر کرنے نہیں آئے، یہ تو ایک امتحان ہے۔ اس امتحان میں جتنا اپنے آپ کو بچاتے رہو گے، اتنا تم آسائش اور آرام میں رہو گے، اور اس امتحان میں جب تم ناکام ہو جاؤ گے تو اللہ کے یہاں سزا بھی بڑی۔ اسی لیے نفس ایمان یہ خود بہت بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی کا عمل صالح نہیں ہے، لیکن اس کا نظریہ، عقیدہ اللہ کی توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، قرآن پہ، فرشتوں پہ، آخرت پہ، حساب و کتاب پہ، قبر کے عذاب پہ، جنت کے انعامات اور جہنم کی تکالیف، ان سب پہ اس انسان کا نظریہ ہے۔ تو جتنا یہ نظریہ اس کا پکا ہوتا جائے گا، اتنی اس کے اعمال میں تبدیلی آتی چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے اور اچھے اعمال کرو گے تو ہم اس تمہارے عقیدے، نظریے کو، تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کر دیں گے۔ ان لہم اجرا حسنا، فرمایا بہت بڑا اجر دیں گے، بہت بڑا انعام ہم دیں گے۔ بادشاہ کسی کو کہہ دے کہ بہت بڑا انعام دیں گے، اور پھر آدمی کو پتا ہو کہ بادشاہ کی طبیعت میں کوئی کنجوسی کی بات نہیں ہے، بڑا کریم ہے اور قدرت رکھتا ہے دینے پہ، پھر سوچنا چاہیے کہ مومن کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ ماکثین فیہ ابدا، اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ وہ انعام دے کے چھیننا بھی نہیں ہے، وہ انعام دے کے واپس بھی نہیں لے لینا۔ ہماری مہربانی، ہماری عنایات سدا تمہارے شامل حال رہیں گی۔ اب پیچھے ایک چیز رہ گئی تھی،
اور وہ یہ کہ لینذر باسا شدیدا من لدنہ کہ قرآن ڈراتا ہے اللہ کے عذاب سے جو خدا کی طرف سے آئے گا. کس کو ڈراتا ہے؟ پھر یہی بات لے آئے. اب دیکھا آ کے دوسری بات پوری وَيُنذِرَ الَّذِينَ اور وہ ڈراتا ہے قرآن اس چیز سے ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا. جو یہ بکتے ہیں انہیں قرآن ڈراتا ہے. وہاں مومنین کہہ کے دونوں شکیں پوری ہو گئی تھی نا، اور کافروں کی ایک شک باقی رہ گئی تھی. اس شک کو اب یہ پھر يُنذِرَ الَّذِينَ یہی لفظ لے آئے. وہاں آیا تھا لِيُنذِرَ آیت نمبر 2 میں. اب اس آیت نمبر 4 میں يُنذِرَ کا لفظ دوبارہ لے آئے. اور یہاں یہ نہیں کہا کہ کس چیز سے ڈراتا ہے، وہ تو پہلے بیان ہو گیا. کن کو ڈراتا ہے اب یہاں پر آ کے اللہ نے بیان کر دیا. اس طرح قرآن ان چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وہ مرتبط کرتا ہے، ان کے رابطے پیدا کرتا ہے، ان چیزوں کو پورا کرتا ہے. یہ وہ خوبصورتی ہے جو عربی کلام میں پائی جاتی ہے کہ کہیں ایک چیز کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا ادھورا اور پھر اس کے بعد اسے لا کر پورا کر دینا. آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے کپڑا بنتے ہیں اور کئی مرتبہ کپڑے میں ایک لائن کسی اور کلر کی دے دیتے ہیں پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں. آدمی سمجھتا ہے کہ یہاں پر یہ دھاگا آنا چاہیے تھا، یہ کلر آنا چاہیے تھا، وہ کلر کہیں اور جا کر لگا دیتے ہیں. پھر کلرز کی جب وہ اسکیم چلتی ہے تو اس سے وہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی. عرب اسے کہتے تھے یہ احتیاق ہے. احتیاق کا مطلب کپڑا بننا. کپڑا بنتے تھے نا لوگ پرانے زمانوں میں، چرخے پہ سوت کاٹتے تھے پھر کارگا لگاتے تھے، اس پہ کپڑا بنا جاتا تھا. تو وہ کپڑے میں ایسے بھی تانا اور بانا ایسے چلتی ہیں نا چیزیں، تو وہ کہیں تانا کچھ اور بانا کچھ اور، اس سے خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے. اسی طرح قرآن پاک میں عربی لغت کے اعتبار سے خوبصورتی. پہلے اللہ نے اس بات کو چھوڑ دیا کہ ہم کس کو ڈرا رہے ہیں، بس یہ بتایا کہ ڈرانا ہے. کتاب ڈراتی ہے کس سے؟ عذاب سے. دوسری بات پوری کر دی، کن کو ڈراتی ہے؟ مومنین کو. کس چیز؟ کن کو خوشخبری دیتی ہے؟ مومنین کو. کس چیز کی دیتی ہے؟ جنت کی. پھر جو پہلی شک رہ گئی تھی وہاں پہ کہ کن کو قرآن ڈراتا ہے، وہ پھر لے آئے چوتھی آیت میں 4 نمبر میں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور ڈراتا ہے قرآن ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے اختیار کسی اور کو دے دیے ہیں. مَا لَهُمْ نہیں ہے ان کے لیے. بکتے ہیں یہ بات. یہ جملہ اتنا شدید ہے، اتنا شدید ہے. سورہ حج میں 17ویں پارے میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے جو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسے اور ایسے ہیں والعیاذ باللہ. اس لیے فرمایا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ. مَا لَهُمْ نہیں ہے ان کے لیے بِهِ. یہ جو بات انہوں نے کہی ہے، یہ جو پچھلا جملہ گزرا ہے نا چوتھی آیت کے آخر پہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے ان کے لیے من علم، کوئی بھی علم ان کے پاس نہیں، کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. اللہ نے اپنے لیے کیسے شرک گوارا کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے اجازت دے دی ہے کہ اس کے ساتھ شرک ہوتا رہے. کوئی دلیل نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. اور صرف یہی نہیں، ولا اور نہ ہی لآبائہم ان کے باپ دادے کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی جو اس عقیدے کے موجد تھے، جنہوں نے اس عقیدہ شرک کو شروع کیا تھا اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے جیسے باپ اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے. تو ان کے جو آباء و اجداد تھے، مفسرین کہتے ہیں آباء و اجداد سے مراد وہ بھی ہیں جنہوں نے اس عقیدے کو شروع کیا تھا، یعنی فادرز، پادری. اس سے عقیدہ بگڑا تھا نا پال سے، اور پھر پال کے جتنے ماننے والے تھے انہوں نے اس شرک کو شروع کیا. حضرت مسیح علیہ السلام کو ان کے درجے سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا. اللہ نے فرمایا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. نہ انہیں اس چیز کی خبر ہے، نہ ان کے باپ دادا کو اس چیز کی خبر تھی، نہ ان کے پاس کوئی سند ہے، نہ ان کے باپ دادے کے پاس کوئی سند تھی. بس ایک جملہ ہے جو چلتا آ رہا ہے، کبرت کلمتن، بہت بڑا جملہ ہے، بہت ہی بےہودہ بات ہے. کبرت کیا بری بات ہے، کلمتن یہ جملہ. کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک، تکبیر یعنی اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی. فلاں آدمی متکبر ہو گیا یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا. یہ وہی لفظ ہے کبرت، بہت بڑا جملہ ہے، یعنی بہت ہی گناہ کی بات ہے.
بہت ہی خراب بات ہے. کبرت کیا بڑی بات ہے، یعنی برائی میں کیا بڑی بات ہے، یعنی اپنی خرابی میں کتنا برا جملہ ہے. کلمتن یہ جملہ کتنا برا ہے، تخرج جو نکلتا ہے من افواہیم ان کے منہ سے جو نکلتا ہے، اپنے منہ سے جو بکتے ہیں، یہ جملہ کتنا برا ہے. اللہ کو کتنا برا گزرتا ہے، اللہ اس سے کتنا ناراض ہوتا ہے اس شرک کے جملے سے. ان یقولون یہ ہرگز نہیں کہتے الا کذبا مگر جھوٹ بولتے ہیں. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ان یقولون الا کذبا کچھ نہیں ہے مگر جھوٹ بکتے ہیں. غصہ دیکھا ہے، جلال کا اظہار. اللہ نے فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کیا ہی بڑی بات ہے، کتنے گناہ کی بات ہے، کتنی بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. اور یہ کچھ نہیں بکتے مگر جھوٹ بکتے ہیں. اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. اور نہ ہی اللہ کے ہاں کوئی ایسا ہے جو اللہ سے جا کر جبر کر کے اللہ پر زور لگا کے اپنی کوئی بات منوا سکے. اور نہ ہی کسی کی محبت اللہ کو مجبور کر دیتی ہے کہ اس کی محبت میں، جیسے اولاد کی محبت میں ماں باپ کام کر گزرتے ہیں، اللہ کوئی ایسا کام کر گزرے. اور اسی طرح اللہ کی جو خدائی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے، وہ لوگوں کے سر پہ نہیں چل رہی. بادشاہ تھوڑا ہی ہے جو وزراء کے سر پہ چل رہی ہو، جمہوریت تھوڑا ہی ہے جو اسمبلی اور کانگریس کے سر پہ چل رہی ہو. وہ تو مطلقاً بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اس پر کون جبر اور زور لگا سکتا ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ بہت بری بات ہے جو یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جملے جن میں اللہ کے ساتھ شرک اور ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ پر کتنے گراں گزرتے ہیں، اللہ کو کتنے ناپسند ہیں، اور اللہ تعالی اس پر کتنا ناراض ہوتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک بات کہتا ہے اور اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے، یعنی لوگوں پر وہ اتنا اثر پذیر ہو جاتی ہے، لوگوں کو اصلاح ہو جاتی ہے. اللہ اس جملے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے اس جملے کو لکھو فرشتوں، اور اس دن القاک فی، جس دن ہم اپنے بندے سے ملیں گے ہم اس دن تک کے لیے اس سے خوش اور راضی. اور اللہ تعالیٰ ایک جملے پہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کہتے ہیں لکھو اس جملے کو، اس نے کتنی بری بات کہی ہے، اور ہم اس دن تک ناراض ہیں اس سے جس دن ہم اس سے ملیں گے، پھر ہم اسے بتائیں گے کہ کتنی بری بات اس نے کہی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ زبان سے کہتا ہے، جملے نکالتا ہے، وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو. زبان کی حفاظت اور احتیاط کرنی چاہیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، نہج البلاغہ میں ان کا قول آیا ہے، وہ کہتے تھے کبھی کبھی ایک جملہ رب کلمتن سلبت نعمتن، کبھی کبھی زبان کا ایک جملہ اللہ کے سارے انعامات سے محرومی کا فیصلہ کرا دیتا ہے. بات ایک ہی آدمی کہتا ہے اور اللہ کو اتنی ناگوار وہ گزرتی ہے کہ اللہ اس سے سارے اپنے انعامات واپس لے لیتے. بہت سی چیزیں ہیں. کہنے کو طلاق ایک جملہ ہی ہے نا، دیکھو اس کا اثر کہاں جا کر پڑتا ہے. کہنے کو یہ ایک جملہ ہی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، اس کا اثر کہاں جا کر پڑتا ہے. کہنے کو ایک جملہ ہے کہ باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس کا اثر کہاں جا کر پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کی والدہ اس کے والد کے نکاح میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جملے کی وجہ سے تو ہیں. اس لیے آدمی سوچے کہ جو زبان سے بات کہہ رہا ہے اللہ کی خوشی کی کہہ رہا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والی کہہ رہا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ان کے منہ سے جو جملہ نکلتا ہے کتنی بری بات یہ کہتے ہیں. ان یقولون الا کذبا، سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں بکتے، ہمارے ساتھ شرک کرتے ہیں. فلعلک، سوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ باقع النفس کا اپنی جان دے دیں گے. باقع فاعل ہو گیا، باقع جان دینے والا، آپ اپنی جان سے گزر جائیں گے. علی آثارہم، ان کافروں کے معاملے میں ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے، بہذا الحدیث، اس قرآن پر، اسفا، آپ اس دکھ میں، اس میں پریشان ہو کے کہ آپ اپنی جان دے دیں. فلعلک باقع نفسک،
کہ آپ اپنی جان دے دیں گے. کیسے؟ اسفا آخر پہ لے آئے، یعنی غم میں، پریشانی میں آپ اپنی جان سے گزر جائیں گے. علی آثارہم، اس بات کے دکھ میں کہ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، کہ یہ لوگ آخر قرآن پر کیوں نہیں آ جاتے، کیوں نہیں اللہ کے دین کی طرف آ جاتے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت اور محبت. اللہ تعالی نے یہ جو صورت نازل کی ہے، یہ وہ دور تھا جب مکہ مکرمہ میں شدید مسائل میں لوگ گھرے ہوئے تھے. ان کے لیے اونچی آواز میں نماز پڑھنا دشوار تھا. مارتے تھے کافر اور لوگوں کو قتل کر دیتے تھے اور آگ بچھا کر لٹا رہے تھے. اسی لیے صحیح بخاری میں آیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے سورہ کہف کے متعلق، وہ کہتے تھے یہ تو میرا پرانا مال ہے. چند صورتوں کے متعلق سورہ طٰہٰ اور سورہ کہف وغیرہ کے متعلق فرماتے تھے یہ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے سیکھی تھی، اور میں خالص تاجروں والا لفظ استعمال کیا، فرمایا یہ تو میرا بڑا پرانا قیمتی مال ہے جو میں نے بچا کے رکھا ہوا ہے. تو اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو اس بات کا دکھ ہے کہ کافر تکلیف دے رہے ہیں. اللہ نے فرمایا آپ اپنی جان سے گزر جائیں گے کہ کافر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے. یہ ہے دکھ، یہ ہے اصل چیز کہ جن لوگوں نے دین کا کام کرنا ہو اپنے مخالفین کے لیے، جو لوگ انہیں تکالیف دیتے ہیں، ایذائیں پہنچاتے ہیں، ان کے لیے بھی دل اندر سے یہ نہ کڑتا رہے کہ اسے کسی طرح پکڑ کے ماروں. دل اندر سے کڑتا رہے اس کے لیے کہ خدا بندہ یہ کیوں نہیں صحیح راہ پہ آ جاتے، اللہ انہیں ہدایت کیوں نہیں مل جاتی. کسی طرح یہ لوگ اپنی زندگی کی روش کو تبدیل کر دیں اور کسی طرح خدایا تیرے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں. یہ ہے ہر اس انسان کے لیے جو اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہو کہ اپنے مخالفین کے لیے وہ فاسق و فاجر ہوں، حتیٰ کہ وہ کافر ہوں تو دل میں اتنا درد ہونا چاہیے ان کے لیے کہ خدا سے مانگتا رہے. جب اتنا درد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنی جان دے دیں گے تو سوچنا چاہیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے میں کیا کمی ہوتی ہوگی. مانگتے تھے، روتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا فرماتے تھے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، اللہ انہیں ہدایت دے دے. راتوں کو تہجد میں اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کافروں کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ خدا بندہ انہیں سیدھے راستے پہ لیا. بار بار دعا کی کہ اللہ عمر ابن ہشام کو یا عمر بن خطاب کو، اللہ دونوں میں سے ایک کو ہدایت دے دے، خدایا تو اسے چن لے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق دے دی. یہ اس آیت سے سبق سیکھنا چاہیے ہر اس انسان کو جو محنت کرتا ہے خدا کے راستے میں، خدا کے دین کا کام کرتا ہے، کہ اپنے مخالفین کے لیے بھی دل میں اتنا درد ہونا چاہیے، اپنی ذات کو مٹائے. یہ نہ سوچے کہ مجھے اس نے یہ کہہ دیا اور میں ایسا ہو گیا اور میرے خلاف ایسی باتیں ہو گئی. ارے بھئی کچھ نہیں، جب وہ اسلام قبول کر لے گا، جب وہ اچھا ہو جائے گا تو سب چیزیں اچھی ہو جائیں. اسی لیے حدیث میں ایک جگہ آیا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرتا تھا، ستاتا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے ایک دن پکڑ لیا تو اس نے کہا اگر تم مجھے چھوڑو گے میں تمہارے ساتھ پھر وہی کچھ کروں گا اور یا تم مجھے مار دو گے، لیکن اگر تم مجھے چھوڑو گے تو میں تمہاری پھر ایسی خبر لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے فرمایا، آپ نے فرمایا ہم تیرے لیے پھر بھی اچھے ہی رہیں گے چاہے تمہارے ساتھ برا کرتا رہے. یہ ہے مکارم اخلاق اور یہ ہے انتہا کی انسانیت کہ فرمایا ہم تجھے چھوڑ رہے ہیں اور تمہارے ساتھ برا کرے گا تو بھی ہم اچھا ہی کرتے رہیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی یہ نہ کہو کہ لوگ اچھا کریں گے تو ہم اچھا کریں گے، لوگ برا کریں گے تو ہم برا کریں گے. لا تکونوا امعا، لوگوں کے ساتھ نہ چل پڑا کرو، یہ کہا کرو کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرے ہم اچھا کریں گے اور جو برا کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی اچھا ہی کریں گے. اتنا درد تھا، اللہ نے فرمایا آپ اپنی جان دے دیں گے. اسی طرح سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے وکیل ہی یا رب، اور آپ کا بار بار یہ کہنا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ہائے میرے اللہ، کیوں نہیں لوگ مان جاتے. اللہ نے فرمایا ہمیں اس بار بار کہنے کی قسم ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیوں اتنا اصرار کر رہے ہیں؟ آپ کے ذمے تو اتنی بات ہے کہ آپ پہنچا دیں، بس نہیں مانتا اس بات کو آپ چھوڑ دیں، وہ ہمارا ذمہ ہے. ہم نے اس کائنات میں امتحان کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی، جو شفقتیں تھیں، وہ اتنی زیادہ تھیں
کہ عبداللہ بن ابی آئے، اور یہ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، اس کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، بڑے مخلص مسلمان، کبھی کبھی وہی لکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا تعلق تھا، اور آ کے عرض کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کے رسول مجھے اپنا کرتا عنایت فرما دیں، میں اس کے کفن میں ڈال دوں، اور شاید اللہ آپ کی اس کرتے کی برکت سے میرے باپ کی مغفرت کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کرتے پہنے ہوئے تھے، تو اوپر والا کرتا اتار کے پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اللہ کے رسول، یہ نیچے والا جس میں آپ کا پسینہ جس میں مبارک کا جذب ہوا ہے یہ مجھے دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پسینے والا کرتا انہیں اتار کے دیا، اور آپ نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بلا لینا، میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور وہ آدمی جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے ان کے قبیلے میں جاتے تھے، اور حدیث میں بہت بےہودہ الفاظ آئے ہیں، کم سے کم جو جملہ آیا ہے اسے کہتے ہوئے بھی خدا کا خوف آتا ہے انسان کے دل میں۔ اس نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، دور کرو اس گدھے کو، اس گدھے کی سے جو گرد اڑتی ہے اور جو اس سے بو آتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری مجلسیں نہ تم خراب کیا کرو، ہم نہیں تمہاری بات سننا چاہتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، اور پھر ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان کا اللہ کے رسول ہم ضرور آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ بیٹھیے، آپ ہمیں ہماری بات اپنی بات سنائی۔ آج کسی کو کوئی جواب دے نا، کسی کے گھر چلے جاؤ اور اسے کہو میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے دین کی کوئی بات کہوں، اور وہ کہے بھائی صاحب ذرا پرے فاصلے پہ رہا کرو، اور تم سے بو آتی ہے، اور یہ تمہاری گاڑی کا جو دھواں ہے نا یہ ساری ہماری طبیعت خراب کر دیتا ہے، ہم نہیں سننا چاہتے، تو مرتے دم تک اس کے یہ جملے دماغ سے نہیں نکلیں گے کہ ہم ایک بار اس کے گھر گئے تھے، اس نے ایسی توہین کی تھی۔ حالانکہ جو دین کی بات کرنے گیا تھا وہ سوچے کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور پاک، اور کہاں گناہ گار لوگ۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بلا لینا، اور اس شخص نے حد کر دی، یہ تو یہ دین کا معاملہ تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی جو آگے چل کے آ رہی ہے 17ویں پارے میں، اس تک پہ اس نے بات شروع کی اور نہیں چھوڑا، مگر جب مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلانا۔ آپ گئے اور اس کی لاش کو اٹھایا اور اس کا منہ کھولا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں آپ، یہ تو فلاں وقت میں ایسے کہتا رہا ہے، فلاں وقت میں ایسے، فلاں وقت میں ایسے۔ آپ نے کہا عمر تم دور کھڑے ہو جاؤ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانا چاہا تو پھر آگے کہا اللہ کے رسول اس منافق کا جنازہ آپ پڑھاتے ہیں، اس نے تو ہمیں ایسے تنگ کیا تھا، یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، اور اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی مغفرت مانگیں گے نا ہم نہیں بخشیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہ عمر، چھوڑ دے عمر، ایسی بات نہ کہہ، اللہ نے 70 بار کہا ہم 71 بار مانگ دیں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ 70 سے مراد زیادہ ہے، وہ تو افصح العرب تھے، سب سے زیادہ فصیح انسان تھے، ہستی تھی، مگر ان الفاظ سے جو ذرا سی بات ثابت ہو سکتی تھی اسے بھی فرما دیا کہ ہم اسے یہ بھی رعایت دینے کو تیار ہیں۔ اتنی شفقت تھی لوگوں کے ساتھ، اتنی محبت تھی، اور کافروں کی ہدایت کے لیے بھی، کافروں کی بات ہے نا، اللہ نے فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بڑا ہی بےہودہ جملہ ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، جھوٹ بکتے ہیں یہ کافر، ان کافروں کے لیے آپ اپنی جان دے دیں گے؟ لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کیوں نہیں یہ قرآن کو مانتے، کیوں نہیں یہ قرآن پڑھتے، کیوں نہیں یہ قرآن پہ آتے، کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ دیکھا آپ نے، یہ ہے اسلام اور یہ ہے شریعت کہ انسان مٹائے اپنے آپ کو اور ختم کرے اپنی خواہشات کو، اپنی عزت کو، اور پھر اس کے بعد سوچے کہ مجھے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، جو پیغام دے رہا ہوں یہ پیغام لوگوں تک پہنچنا چاہیے، تعلیم لوگوں تک پہنچنی چاہیے، علم لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حد درجہ کی محبت تھی ان لوگوں کے ساتھ، اس کو ان الفاظ سے تعبیر فرمایا، انا جعلنا، یہ جو کافر ایمان نہیں لاتے، آپ کو جو دکھ ہوتا ہے ہم آپ کو بتائیں، انا جعلنا، ہم نے کیا ہے، ما علی الارض، اس زمین پر، زینت اللہ، جو کچھ بھی نظر آتا ہے نا اس زمین پہ، ہم آپ کو بتائیں یہ اس کی رونق ہے، یہ زمین کی رونقیں ہیں، ہر چیز جو نظر آ رہی ہے
یہ زینت ہے. زینت کا مطلب رونقیں ہیں، مال ہے، پیسہ ہے، اولاد ہے، رنگا رنگ کی چیزیں ہیں، ہر چیز رونق، سونا اور چاندی ہے، اور مٹی کی اقسام ہیں، بلڈنگز ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. اللہ نے فرمایا یہ سب کی سب چیزیں اس دنیا کی رونق ہیں. اور زینتن کہہ کے اس میں تنوین آ گئی نا، اس تنوین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری زینت، شوکت اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اس کی رونق، یہ ساری ایک تو قلیل ہے، بہت تھوڑی ہے، اور دوسری بات یہ آ گئی کہ حقیر ہے، کم درجے کی چیز ہے. اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کے ہاں جو چیزیں ہیں وہ کثرت سے ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ یہاں سونے اور چاندی اور یہ چیزیں جواہرات، وہاں تو ایک ایک محل، ایک سیپ اور ایک خول اور ایک موتی میں خدا نے بنا دی. یہاں جس سونے اور چاندی کے لیے مرتے ہیں وہاں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں. یہاں زمین کے لیے مرتے ہیں اور لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں آپس میں، وہاں تو اس زمین پوری، یہاں ایک پلاٹ کے لیے جھگڑا ہوتا ہے نا کہ کتنے ایکڑ کا ہے، اور وہاں اللہ نے ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین ایک ایک کے لیے رکھی ہوئی ہے. اللہ نے کہا اس دنیا کو جو تم مرتے ہو اور دیکھتے ہو یہ سب کی سب چیزیں رونق کے لیے ہیں، لیکن یہ قلیل بھی ہیں اور حقیر بھی، تھوڑی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بے وقت چیزیں ہیں، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں. اللہ کے ہاں جو چیزیں ہیں وہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے جن لوگوں پر دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے ان کی زندگی میں دنیا کا اثر کم ہو جاتا ہے. بس ضروریات زندگی تک کی چیزیں اور باقی سب چیزیں اللہ کے لیے، باقی سب چیزیں لوگوں کے لیے. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ تھے، اور اپنے زمانے کے لوگ کہتے ہیں کتب تھے، اور بہت اللہ نے انہیں مقبولیت سے نوازا. ایک آدمی کو آیا اس زمانے میں، اور 19ویں صدی کے آغاز میں یا اس کے بعد میں تو حضرت کے پاس آیا 19ویں صدی کے اختتام پہ، سمجھ لیجیے 1860 70 80 اس دور میں، اور رات ہو گئی. گنج مراد آباد چھوٹا سا گاؤں جس میں حضرت رہتے تھے، عشاء کی نماز ہو گئی، سو گئے. آ کے اس نے پیسے رقم پیش کی، ہدیہ پیش کیا حضرت کی خدمت میں. تو حضرت ایک دم سے اٹھ بیٹھے اور پیسے لے کے مسجد میں آ گئے اور کہنے لگے رے لوگوں جلدی آؤ، ہماری دیوار گری جا رہی ہے، ہماری دیوار گر رہی ہے. قصبے والے واقف تھے حضرت کی صدا سے، اور غریب لوگ تھے، جس نے سنا اٹھ کے بھاگا. کسی نے پانی کا ڈول لے آیا، کوئی آدمی پھاوڑا لے آیا، کوئی مٹی کو اکھاڑ رہا ہے، کوئی مسجد کی دیوار کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس پہ ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی اس پہ پانی چھڑک رہا ہے. گھنٹے 2 گھنٹے میں ساری دیوار انہوں نے پہلے ہی سے بنی ہوئی تھی اس پہ لیپا پوتی کر دی. حضرت نے سب کو بلایا اور اپنے ہاتھ سے پیسے بانٹتے جاتے تھے. اس زمانے میں 10,000 روپیہ عشاء کی نماز کے بعد وہ سارے گاؤں میں تقسیم ہو گیا اور واپس چل پڑے. ایک پائی اپنے پاس نہیں رہی. تو کسی نے کہا حضرت اتنی کیا جلدی تھی، آپ نے پیسے دینے تھے، ہم بھی سمجھتے ہیں، اور مسجد کی دیوار کون سی گری جا رہی تھی، اب صبح دے دیتے. تو بڑے غصے سے فرمایا، کہنے لگے لو میاں تمہیں تو باتیں آتی ہیں، ہماری دیوار گری جا رہی تھی اور تم کہتے ہو صبح تک انتظار کرتے. یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ یہ اس لیے کہ دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہماری ضروریات زندگی سے جو زیادہ چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی دوسری مخلوق کا حق بنتا ہے. ہماری اپنی زندگی میں بس ضروریات کی چیزیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے دنیا ان کے دروازے پر آ کے اپنی پیشانی رگڑتی رہی اور انہوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا، اور دنیا سے بس اتنا ہی لیا جتنا ان کے لیے ضروری تھا، اس سے زیادہ نہیں. اللہ نے فرمایا یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں لوگوں رونق کی چیزیں ہیں، لیکن دیکھو 2 مصیبتیں بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں. ایک تو یہ قلیل ہیں، تھوڑی ہیں، زیادہ نہیں، اور دوسرے یہ حقیر ہیں، عزت والی چیز نہیں. عزت والی چیز ایمان ہے، عزت والی چیز اعمال صالحہ ہیں، عزت والی چیز وہ اعمال ہیں جن سے اللہ خوش اور راضی ہو. یہ کون سی دنیا ایسی چیز ہے جس سے اللہ خوش اور راضی ہو جائے گا؟ لنبلوہم، ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ آزمائیں. ایہم، کون ہے انسانوں میں احسن عملا، جو اچھے عمل کرتا ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے،
یہاں کفر بھی ہوگا اور یہاں اسلام بھی رہے گا، یہاں برائی بھی ہوگی اور اچھائی بھی ہوگی۔ اگر صرف ایک ہی چیز رہ جائے تو امتحان کس بات کا؟ اس لیے ہماری مشیت ایسے ہی ہے، کچھ لوگوں کو ہدایت ملے گی، کچھ لوگ گمراہ رہیں گے، کچھ لوگ ہماری خوشی کے کام کریں گے، کچھ لوگ ہمیں ناراض کرنے والے کام کریں گے۔ اگر ساری دنیا کو جبرن ہم ہدایت دے دیں اور انسانوں کے اختیار کو چھین لیں تو انسان کا جب اختیار ختم ہو گیا اور جبر کے تحت وہ مسلمان ہوا تو پھر کون سا امتحان ہوا؟ پھر تو ساری کی ساری چیزیں ہی بیکار ہو گئیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ جو اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں قبول کر لیتے، اس دنیا کے کارخانے کو چلنے دیجئے، یہ ایسے ہی ہے ہماری مشیت، ہم اسے ایسے ہی چلائیں گے۔ سارے کے سارے لوگ نہ ایمان لے آئیں گے اور نہ سارے لوگ اچھے اعمال کرنے لگ جائیں گے، بلکہ اس دنیا میں یہ امتحان چلے گا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور ہاں ہم بتائیں پھر آخر پر کیا ہوگا، ہم کرنے والے ہیں مَا عَلَيْهَا، جو کچھ اس دنیا میں ہے، صَعِيدًا، ہم میدان بنا دیں گے، جرزا، چٹیل میدان، صَعِيدًا جرزا، ایسا میدان جس کے درخت کاٹ لیے گئے، ایسا میدان جس میں کوئی تن کے برابر چیز نظر نہ آئے، بالکل صاف کر دیا گیا ہو، پٹرا بنا دیا گیا ہو اس کا۔ انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، اور ہم اس دنیا کو ایسے کر دیں گے، وہ وقت آئے گا جب یہ ساری رونقیں مٹ جائیں گی، لوگ قبروں میں چلے جائیں گے، بلڈنگز گر جائیں گی، یہ کیلیں جو زمین میں گڑی ہوئی ہیں یہ نکال دی جائیں گی، پہاڑ آپس میں ٹکرا جائیں گے، دنیا کو کھینچ کے برابر کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا لا طغوا فیہا عوجا ولا امتا، اور تم اس دنیا کو دیکھو گے، اس ساری دنیا کو یہ صاف ہتھیلی کی طرح بن جائے گی، کوئی اونچائی نیچائی کچھ نہیں رہے گی، سمندر بھی نہیں رہیں گے اور پہاڑ بھی نہیں رہیں گے، ہم تو کھینچ کے ایسے برابر کر دیں گے اس دنیا کو۔ انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، اور ہم تو جو کچھ اس پر ہے اسے میدان چھانٹ کر بنا دیں گے، یعنی سب چیزیں ختم کر دی جائیں گی اور یہ دنیا بالکل صاف ہو جائے گی۔ اب دیکھ لے آدمی کتنے دن اس میں جی لگانا ہے اور کتنے دن اللہ کے پاس رہنا ہے، کتنے دن یہاں رہنا ہے، کتنے دن قبر میں رہنا ہے۔ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دنیا بڑی قلیل چیز ہے، یہ سب مٹ جانے والی چیزیں ہیں۔ ایسے اعمال کرو جو اللہ کے ہاں جا کر تمہیں کام دیں، ایسے اچھے کام کرو جیسے اچھے کام اللہ کے اچھے بندے کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے اچھے بندے کون